کل کو گورنمنٹ آف پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے تھے, آج وہ چھلانگ مار کے دوسرے کیمپ میں چلے گئے. تو یہ تو اتنی انسٹیبلٹی ہے اس چیز, اور کوئی گارنٹی نہیں ہے اگلا جو اٹارنی جنرل آئے گا یا تو کچھ جیالہ لے کے آئے جو کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی جیسے وہ کہہ رہے ہیں بابر اعوان صاحب, اگر کوئی اور لائیں گے وہ بھی اس پریشر کے اندر آ کے وہ سروائیو نہیں کر پائے. سیٹھی صاحب, یہ انلیس آپ نے اس پر بڑا فوکس دیا تھا, انلیس کہ یہ ہو جائے, اس سے پہلے ایک سوال ہے کہ جب گورنمنٹ یا زرداری صاحب, آبویسلی گورنمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, یہ عمل نہیں کرتے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر, امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, تو یہ فردر اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ نہیں کر رہے؟ نہیں, دیکھیے ڈسکریڈٹ نہیں, جتنے ہونے تھے ہو گئے. سارا پاکستان سمجھتا ہے کہ ہاں زرداری صاحب نے چوری کی ہے مگر ایویڈنس کوئی نہیں. اور دوسرا آدھا پاکستان یہ بھی سوچتا ہے کہ اگر کی بھی تھی تو 8 سال جیل بھی کاٹ لیے, چھوڑو یار اس بات کو. وہ کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ نہیں. تیسری, اور جو باقی پاکستان رہ گیا اس میں سے آدھا یہ سوچتا ہے کہ یار یہ صرف زرداری صاحب نے تو نہیں, اوروں نے بھی بڑی چوری کی ہے, ان کی طرف کیوں نہیں جاتے. تو یہ اب معاملہ جو ہے نا یہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اب کون رائٹ ہے کون رانگ ہے, کس کے پیچھے جائیں کس کے پیچھے نہ جائیں, کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے, آئی ڈونٹ تھنک یہ کہیں جا رہا ہے. کلیش آ رہی ہے کیونکہ نہ سپریم کورٹ پیچھے ہٹ رہا ہے نہ زرداری صاحب اور ان کی پارٹی پیچھے ہٹ رہی ہے. اچھا, اب عرض یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا یہی دیکھنا نا ہم نے. اب یہ ڈیڈ لاک ہے, گریڈ لاک ہے, ٹھیک ہے. گریڈ لاک میں کیا ہوگا؟ گریڈ لاک میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ پھر یہی کرے گا جیسے ایک بندے کو ہتھ کڑی لائی, کل کو بابر اعوان کو بلا لیں گے, بابر اعوان کے آپ کو خط لکھیں. اب بابر اعوان 2 چیزیں کر سکتے ہیں, ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں نہیں لکھتا, کہیں گے چلو پھر اندر, کنٹیمپٹ ہوگی, چلو جی اندر. بابر اعوان کہے گا میں جا رہے ہیں, باہر نکلے گا اور پیپلز پارٹی والے کندھوں پہ اٹھا لیں گے, میڈیا سارا تصویریں لے گا, وہ کہے گا اوور مائی ڈیڈ باڈی میں جا رہا ہوں جیل. اچھا, اور ادھر سے گورنمنٹ اناؤنس کر دے گی کہ جی ٹھیک ہے بابر اعوان صاحب جیل چلے گئے, اور زرداری صاحب از پریزیڈنٹ, ان کے پاس ابھی بھی پاور ہے امینڈمنٹ کے بعد بھی کہ وہ پنشمنٹ ان کی ختم کر سکتے ہیں. ان کو سزائے موت بھی ہو جائے تو زرداری صاحب جو ہے وہ ان کی ایک اسٹروک آف دا پین سے ان کی پنشمنٹ ختم, پریزیڈینشیل پارڈن. نہیں کوئی نہیں, چھوڑ دو ان کو. دوسری چیز یہ ہے کہ چلے جائیں کوئی بات نہیں, آپ کو ایئر کنڈیشنڈ وہاں ٹیلی ویژن, ایک کلاس, یہ کلاس, وہ کلاس, سب آپ کو مل جائے گی. مطلب کیا عزت رہے گی سپریم کورٹ کی؟ سپریم کورٹ کسی کو ہتھکڑی لگواتا ہے اور حکومت جو ہے اس کو ہتھکڑی اتار کے اور اس کو ہیرو بنا دیتی. یہ راستہ بڑا خطرناک ہے. اس میں دونوں ادارے, سپریم کورٹ بھی اور حکومت بھی, یہ دونوں کو کریڈٹ نہیں جائے گی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, یہ نہ سمجھے کہ صرف گورنمنٹ کا نقصان ہو جائے گا, نہیں, بیکاز یہ جو کانفلکٹ ہے نا اس کو اور بھی تیز کرے گی. تو پھر یہ آگے بات یہاں رک جائے گی. پھر وہ کہیں گے جی لا منسٹر صاحب کریں, وہ زرداری صاحب لا منسٹر ہی نہیں اپوائنٹ کریں گے, کہ بیٹھے رہو, میرا لا منسٹر ہے, وہ نکلے گا جیل سے تو پھر بات کرتے ہیں. 6 مہینے تو رک گیا کام, پھر وہ کس کو بلائیں گے؟ تو بات کہاں آ کے کھڑی ہوگی؟ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں, بات آئے گی ایونچولی. یہ ٹارگیٹ ہو رہے ہیں زرداری صاحب, باقیوں کو تو راستہ ہے نا, وہ راستے میں کھڑے ہیں. ایونچولی بات یہ آئے گی کہ پریزیڈنٹ کے خلاف امیونٹی ہے کہ نہیں. آپ میری بات سمجھ لیں, اگر پریزیڈنٹ کی امیونٹی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ اٹیک آ سکتی ہے. یہ تو انڈائریکٹ چل رہا ہے نا سارا کچھ, کیونکہ سوئس اتھارٹیز نے یہ کہا ہے کہ آپ پہلے اپنے پریزیڈنٹ کے خلاف کیس کریں, پھر آپ اس کے بعد ہمارے پاس آئیں. ہمارے پاس ڈائریکٹ مت آئیے. جب یہ کیس لانچ ہوا تھا زرداری صاحب کے خلاف تو یہاں کیسز تھے. اب اگر یہاں وہ کیسز سپریم کورٹ کہتا ہے ریوائیو ہو گئے ہیں, پریزیڈنسی کہتی ہے ریوائیو ہو ہی نہیں سکتے, میرے تو امیونٹی ہے, تو سوال وہیں آئے گا. اب وہ پٹیشنز امیونٹی والی سننی پڑیں گی, اور وہاں آپ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ پریزیڈنٹ کے پاس امیونٹی ہے یا نہیں ہے, اور کیسے ہے اور کیسے نہیں ہے, اور اس کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے. اس کے اندر بھی کمپلیکیشن ہے. سیٹھی صاحب یہاں ایک ہم بریک لیتے ہیں. ناظرین جب بریک سے واپس آئیں گے ہم تو تھوڑی سی, کیونکہ آج فارورڈ لکنگ اپروچ ہم رکھتے ہیں, سیٹھی صاحب سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے وقت کے اندر کیا ہوگا. ابھی تک جو سیٹھی صاحب نے بات کی ہے اس میں یہی ہے کہ شاید فائدہ کسی کا نہ ہو. بہرحال ایک بریک لیتے ہیں, مزید ڈسکشن کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.